معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری لورز۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا ان کافروں کو یہ معلوم نہیں کہ زمین اور آسمان پہلے بند تھے اور ہم نے دونوں کو اپنی قدرت سے کھولا۔ بگ بینگ کائنات کی پیدائش کے بارے میں پیش کیے جانے والا ایک سائنسی نظریہ ہے جس کے معنی ایک بڑے یا عظیم دھماکے کے ہیں۔ اس کے مطابق آج سے تقریباً 14 ارب سال پہلے جب کائنات کا سارا مادہ ایک نقطے میں بند تھا، ایک عظیم الشان دھماکہ ہوا تھا جس سے یہ سارا مادہ پھیلنا شروع ہوا اور مختلف کہکشائیں، ستارے اور سیارے وجود میں آئے۔ امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے کائنات کے پھیلاؤ کا نظریہ پیش کیا اور کہا ہے کہ کائنات عدم سے وجود میں آنے کے بعد سے مسلسل پھیل رہی ہے۔ جہاں تک اسلامی نظریہ کی بات ہے تو قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے واضح طور پر کائنات کے پھیلاؤ کے بارے میں بتایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک خاص قدرت سے بنایا ہے اور یقیناً ہم وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 47۔ گویا اس کائنات کا بننا اور مسلسل پھیلنا اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ مسلمہ اصول ہے کہ ہر حرکت کے پیچھے اس کا کوئی محرک ہوتا ہے جو اس کو نظم و ترتیب کے ساتھ حرکت دیتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ محرک نہ ہو تو حرکت اور عمل نامکمل و بے ترتیب رہ جاتے ہیں۔ تو جب انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے تو اس میں ایک غیر معمولی نظم و ضبط اور اصول نظر آتا ہے جو یہ ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے، تو یقیناً ایسی ہستی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہی ہے جو کائنات کا نظام ایک منظم انداز سے چلا رہا ہے اور ایک وقت مقررہ تک چلاتا رہے گا۔ بینگ کے بعد سے اب تک مختلف کہکشائیں وجود میں آئی ہیں۔ جو سب سے پرانی کہکشاں ہے اس کا ہم سے فاصلہ 13.4 ارب نوری سال ہے۔ نوری سال دراصل وقت کا پیمانہ نہیں بلکہ فاصلے کا پیمانہ ہے، اور ایک نوری سال کا فاصلہ تقریباً 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے۔ یہ فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جہاں ایک نوری سال ہی 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے تو 3.4 ارب نوری سال کتنے کلومیٹر کے برابر ہوں گے؟ اگر ہم پتہ لگا سکیں کہ ایک ستارے یا سیارے سے ہماری زمین تک پہنچنے میں روشنی کو کتنا وقت لگا ہے تو ہم قدیم سے قدیم تر کہکشاں کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے جس قدیم ترین کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے وہ تقریباً 13.4 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی عمر اس کے آس پاس ہی بنتی ہے۔ جب بگ بینگ کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت نہ سورج تھا، نہ یہ چاند، ستارے، سیارے، نہ کہکشائیں، بلکہ صرف دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا مواد تھا جس میں بڑے ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے۔ خلا میں ان بادلوں کے جن حصوں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی، ان حصوں میں گیسیں سکڑنے لگیں اور سکڑتے سکڑتے کافی گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئیں جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں۔
آس پاس جہاں گیسز کی مقدار کم تھی وہاں بھی گیسز سکڑتی گئیں، ستاروں سے کم گرم اجسام بن گئے جو ستاروں سے چھوٹے تھے اور کسی اپنے سے نزدیکی ستارے کی کشش کی وجہ سے اس کے گرد مدار میں چکر لگانے لگے۔ ان اجسام کو ہم سیارے کہتے ہیں۔ کئی ستارے آپس کی کشش کی وجہ سے جھرمٹ کی شکل اختیار کر گئے اور اس طرح کہکشائیں وجود میں آئیں۔ ہمارا سورج اور زمین جس کہکشاں میں ہے اس کا نام ملکی وے ہے۔ اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے بہت سے ستارے سفید نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دودھ کی نہر یا راستہ ہو۔